میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ان کا اجلاس تھا اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء تھے، اس میں اہل سنت بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، اور اہل سنت کے بھی تمام مکاتب فکر تھے وہاں پہ، بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، سلفی ہیں وہ بھی تھے، اور جو اہل تشیع کے بھی جو تمام مکاتب فکر ہیں ان کی بھی نمائندگی تھی۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے علاوہ وہاں پہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی موجود تھے، علامہ ریاض حسین نجوی صاحب بھی موجود تھے، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب جو کہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ مولانا عبدالحق حقانی ثانی یہ بڑے اہم ہیں کیونکہ یہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک جو ہے اس کے اب یہ سربراہ ہیں۔ مولانا حامد الحق حقانی صاحب جو مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے تھے اور کچھ عرصہ پہلے شہید ہو گئے، تو یہ اب ان کے وارث ہیں، ان کے سجادہ نشین ہیں۔ ان کا نام جو ہے وہ حضرت مولانا عبدالحق کے نام پر ہے، جو کہ 1970 کی اسمبلی کے رکن تھے اور انہوں نے 1973 کے آئین کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مولانا عبدالحق صاحب جو ہیں وہ مولانا سمیع الحق کے والد تھے۔ تو اس اجتماع میں مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے اور دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے جو اس وقت سربراہ ہیں مولانا عبدالحق حقانی ثانی یہ بھی موجود تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جے یو آئی کے دونوں گروپ جو ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس بلائے گئے اجلاس میں موجود تھے۔ پیر نور الحق قادری صاحب جو عمران خان صاحب کی حکومت کے وزیر تھے اور قبائلی علاقے میں جو بریلوی مکتبہ فکر ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ بھی اس اجتماع میں موجود تھے۔ علامہ فیاض نقوی صاحب، مولانا منظور مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے اس اجتماع میں ٹی ایل پی کی جو قیادت ہے اس کی جو گمشدگی ہے اس کا بھی مسئلہ اٹھایا، اور یہ بھی بڑے اہم عالم دین ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء تھے جن کے اگر میں نام لینا شروع کروں تو کافی لمبی فہرست ہے۔ تو یہ تمام مکاتب فکر کی یہاں پہ نمائندگی تھی۔ تو انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ اعلامیہ 27ویں ترمیم سے شروع نہیں ہوتا، وہ 26ویں ترمیم سے شروع ہوتا ہے، جس کی کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی حمایت کی تھی اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی حمایت کی تھی۔ اور اس تحریک اتحاد امت کا جو اعلامیہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آئین کی 26ویں ترمیم کا یہ ایک مستحسن فیصلہ تھا کہ ملک سے ربا یعنی سود کے خاتمے کے لیے ایک معین مدت مقرر کر دی گئی تھی جو 31 دسمبر 2027 کو ختم ہو رہی ہے، اور 1 جنوری 2028 سے سودی نظام کو مکمل ختم کر کے اسلامی مالیاتی اور بینکاری نظام نافذ کرنا تھا۔ اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک سے تمام بینکوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ مذکورہ مدت میں اپنے تمام مالی معاملات کو سود سے پاک کر لیں، لیکن اعلامیہ کہتا ہے کہ اس مبارک عمل کو سبوتاج کرنے اور رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بابسوخ ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ وزارت قانون کی طرف سے ایک یادداشت تیار کی گئی ہے جس میں ان بینکوں کو اس حکم سے مستثنی کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ تو ایک تو سب سے اہم تحفظ تحریک اتحاد امت پاکستان کا یہ ہے کہ جو 26ویں ترمیم تھی اس پر آپ عمل درآمد سے گریز کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، اور اکانومی جو ہے ہماری معیشت ہے اس کو سود سے پاک کرنے میں آپ سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے۔ اور دوسرا اس کے بعد پھر انہوں نے 27ویں ترمیم کا ذکر کیا ہے کہ حال ہی میں دستور پاکستان میں 27ویں ترمیم انتہائی عجلت میں منظور کی گئی۔ اس ترمیم میں متعدد امور عدلیہ کی آزادی پر قدغن کے حکم لگائے گئے ہیں، لیکن ایک بات قرآن و سنت سے صراحتاً متصادم ہے، اور وہ یہ کہ صدر مملکت اور افواج پاکستان کے بعض اعلیٰ مناصب پر فائز افراد کو نہ صرف ان کی مدت کار میں بلکہ تاحیات ہر قسم کی فوجداری کارروائی سے مکمل استثناء دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کام چھوڑنے کے بعد بھی زندگی بھر وہ ہر قسم کے جرم کی باز پرس سے آزاد رہیں گے۔ یہ استثناء قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے۔ آگے ایک سورہ نساء کی ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ بنیان المرصوص کے معرکہ میں کامیابی پر افواج پاکستان مبارکباد کی مستحق ہے، لیکن ان کے اعلیٰ مناصب کو استثناء دینا ان کے مناصب جلیلہ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جی کہ جون 2025 میں اسلام آباد میں ایک قانون نافذ کیا گیا ہے اور اس میں 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کے نکاح کرنے کرانے اور نکاح پڑھانے کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ تو یہ کہا گیا ہے
کہ اسلام میں نکاح کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے، لہٰذا یہ جو قانون ہے یہ بھی غلط ہے، تو اس قانون کی بھی مخالفت کی گئی ہے۔ آگے چل کے جو ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 میں جو نافذ ہوا تھا، اور کہا گیا کہ اسے وفاقی شرعی عدالت نے قرآن و سنت کے خلاف قرار دیا تھا، لیکن حکومت نے اس کے خلاف شریعت ایپلٹ بینچ میں اپیل دائر کر دی ہے، سپریم کورٹ کا شریعت ایپلٹ بینچ، تو اور یہ ابھی تک زیر التوا ہے، اور اس میں جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے وہ معطل ہے، اور قانون فی الحال جوں کا توں ہے۔ البتہ شنید یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی اس میں ترمیم پہ غور کر رہی ہے، یہ بھی انہوں نے ایک تحفظ کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر مسلح کارروائیوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور آگے چل کے انہوں نے یہ کہا گیا کہ یہ اجتماع اسلامی جمہوریہ پاکستان اور امارت اسلامیہ افغانستان کے درمیان موجودہ کشیدہ حالات پہ تشویش کا اظہار کرتا ہے، اور یہ کہا گیا جی کہ ہم امارت اسلامیہ افغانستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو ان مفسد گروہوں اور طبقات کی مواجگہ نہ بنائے جو وہاں دستیاب سہولتوں سے فائدہ اٹھا کے پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو اعلامیہ ہے، اس میں افغانستان کا بھی ذکر ہے، اور آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی فوج غزہ نہ بھیجے۔